چونکہ جمعے کا وقت بھی بڑا مختصر جہا ہوتا، اے چونکہ اج دی اے خوبصورت محفل مجلس تقریب تکمیل قرآن دی نسبت نال منعقد کیتی گئی، میں اپنی گزارشات کتاب اللہ ہی دے حوالے نال عرض کرن دی کوشش کرے ساں، اللہ من توفیق عطا فرمائے۔ تو آمین آکھ سکتے ہو؟ آمین۔ قرآن افضل ترین کتاب ہے، کمال ایوے اس کتاب دا اے خود دا ہے ہی افضل، اس قرآن مجید دی عظمت اور کمال ایوے کہ جس چیز دی نسبت اس قرآن نال ہو بنجے اے قرآن اس نو بھی عظیم بنا دے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا اس نال جڑ گیا او اڑ گیا بلندیاں تے، جیڑا کٹ گیا او ذلت دی کھائی وچ گر گیا۔ اے اس دی عظمت ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار عظمتاں بیان فرمائیاں، ایک عظمت قرآن دی عید ہے، خود عظیم ہے، جس شے دی نسبت قرآن نال ہو بندے اے قرآن دی عظمت ہے کہ اس شے نو بھی عظیم بنا دیتا۔ ایک مسلمان رستے چ جا رہا، ایک کچرے کا ڈھیر ہے، اس سے اس کو دو کپڑے مل گئے، ایک کپڑا ہوئے جس کی مارکیٹ بڑی ویلی ہو، مہنگا ترین کپڑا، اس سے بھی مٹی لگی ہوئی، اے مسلمان اس کو جھاڑتا، جھاڑ کے کندھے تے رکھ کے چل پوندا، ادھا نکلتا ایک اور کپڑا ہے انتہائی پوسیدہ، پھٹیا ہوا، تار تار ہو چکا، مٹی اس کو کھا چکی ہے، مٹی پھٹیا ہوا، وہ مسلمان اس کپڑے کو اٹھا کے جھاڑتا، جھاڑ کے اس کو صاف کر کے تے اس کو گوشت دیتا، اپنی اکھ پہ لیتا، ایک محفوظ جگہ تے جا کے اس کو رکھدا، ایک پوچھنے والا بندہ اس کو پوچھتا، بابا بڑا عجیب آدمی ہے، ایک قیمتی کپڑا تین ملیا، اس کپڑے تو جھاڑ کے کندھے تے رکھیا، ایک کپڑا قیمتی بھی نہیں، پوسیدہ بھی ہے، تار تار ہو چکا، لیرو لیر ہو گیا، مٹی اس کو کھا چکی ہے، تم اس کو اٹھایا، پھر اس کو صاف کیتا، مٹی جھاڑی، پھر اس کو پوچھے دیتے، اکھ تے لایا، محفوظ جگہ تے رکھا، وجہ وہ قیمتی کپڑے کی تو قدر نہ کی تھی، اس بے قیمت کپڑے کی تو قدر کی تھی۔ وہ مسلمان جواب دیندا، تین نہیں پتا، اے پہلا کپڑا مل ملیا، اے مارکیٹ قیمتی کپڑا آئی، تے دوسرے کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن کا خلاف آئی، غفلت تو کسی مسلمان کو لو گر گیا، تین نہیں پتہ لگ گیا، اس کی قدر و قیمت مارکیٹ دی نہیں، اس کا تعلق آئی کس دے نال؟ بولو یار، کس دے نال؟ قرآن عظیم ہے، جیڑی شے قرآن نال جڑ بیندی قرآن اس کو بھی عظیم بنا دے۔ مہینے کتنے؟ 12 بچنا تو 13 نہیں ہوتے، اس میں کرے کرو،
مہینے کتنے؟ 12۔ اللہ قرآن مجید فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی آیت میری کتاب کی مہینوں کی تعداد مقرر، انہاں مہینوں میں تواڈے کول پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، اور سارے یاد رکھو کیڑے کیڑے مہینے۔ آپ جنوری تے فروری تے مارچ، اور 12 مہینے تعداد مہینے دی۔ مسلمانوں ایک مہینہ کوئی انہاں 12 مہینوں چوں او مہینہ آوے اللہ نیکیاں دی سیل لاوے، نیکی دا ثواب بڑھا دیندا، نفلاں دا ثواب فرضاں دا ثواب 70 فرضاں دے برابر دیندا۔ کیوں؟ وجہ اس دی ہے اس مہینے دی نسبت قرآن نال۔ اللہ پاک فرمائیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے لوگو، رمضان نو عظمت مل گئی، رمضان نو فضیلت مل گئی، رمضان دے درجے ود گئے، رمضان وچ نیکیاں کرن آلیاں دے درجے ود گئے، رمضان وچ نیکیاں دا ثواب بڑھ گیا، ود گیا ثواب۔ وجہ کی وے؟ باقی مہینیاں نو اے عظمت نہ ملی، اس مہینے نو اے عظمت کیوں مل گئی ہے؟ رب ذوالجلال فرمائیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس واسطے اس کو عظمت مل گئی کہ رمضان دا مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے میں انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہویا، نزول قرآن دا سلسلہ اس مہینے میں شروع ہویا۔ باقی مہینیاں دی بنسبت اس نو عظمت مل گئی کہ اس دی نسبت قرآن نال جڑ گئی۔ تے جیڑی شے قرآن نال جڑ ونجے، جے قرآن خود بھی عظیم ہے، جیڑی شے جڑ ویسی قرآن اس نو بھی عظیم بنا دیندا۔ سال بھر دے اندر کتنیاں راتاں آندیاں نے، 300 تے دو راتاں آندیاں نے، لیکن انہاں راتاں دے اندر ایک رات ایہو جہی آ ویندی ہے جس رات دے اندر ایک مومن موحد انسان اللہ دے دربار وچ کھلوندا ہے، اللہ دے سامنے ہاتھ بدی کھلوتا ہے، کدے رکوع وچ ہوندا ہے، کدے سجدیاں وچ ہوندا ہے، تے کدے ہاتھ بلند کر کے اس دے سامنے اپنیاں زاریاں تے عاجزیاں پیا پیش کریندا ہوندا، اس دیاں نداماں تے سوراں تے پکاراں پیا کریندا ہوندا ہے۔ او ایک رات آندی ہے، فرمایا اس ایک رات دے اندر اے اللہ دی عبادت کرن والا مومن موحد بندے نو رب ذوالجلال 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمیندے نے۔ آخر مسلمانوں سوچن دی گل ای وے، باقی بھی تا راتاں بناون والا اللہ دا نام تا اچا لے لو، او راتاں بناون والا بھی اللہ، اس رات نو بناون والا بھی اللہ۔ آخر کیڑی وجہ ہے، کس وجہ تو کر کے اس رات نو ایڈی عظمت مل گئی ہے، اس رات نو ایڈی شان مل گئی ہے، اتنا درجہ مل گیا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائندے نے اے اس نو درجہ اس واسطے مل گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام
ہی حتی مطلع الفجر. رب ذوالجلال فرمائندے اس رات نو اے عظمت مل گئی، اس واسطے ملی کہ اس رات وچ کے نازل ہویا. چاہو اس دی نسبت ہو گئی کس دے نال؟ قرآن دے نال ہو گئی ہے. اس رات وچ قرآن دا نزول شروع ہویا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے نالو ایک رات بہتر ہے. عبادت دے لحاظ نال، عبادت دے ثواب دے لحاظ نال اتنا ثواب ملدا ہے جتنا کوئی ہزار مہینیاں دی عبادت کرے تے ثواب ملدا ہے. اس واسطے اس رات نو عظمت مسلمانوں مل گئی. اس رات دی نسبت ہو گئی اللہ دے قرآن دے نال. اللہ فرمائندے او ایہو جئی رات ہوندی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات نو آسمان تو زمین تے اللہ دی رحمت دے فرشتے اتر کے آمدن. تنزل الملائکہ والروح فیہا تے جبریل امین اتر کے آمدن اللہ دے امر گن کے آمدن. تے رات کدو تک راندی ہے؟ پانچ لوگ آدن جی کوئی وقت ہوندا ہے قلیل جا ٹائم ہوندا ہے، اس ٹائم دے اندر کسے کر لئی عبادت اور لیلۃ القدر دی رات مل گئی. جو وقت گزر گیا تب لیلۃ القدر گئی ختم ہو گئی. نا میرے مسلمان بھائیوں، پروردگار عالم فرمائندے سلام ہی حتی مطلع الفجر. صبح تک ایران دیے اس رات نو نسبت ہو گئی اللہ دی کتاب دے نال. اے کتاب بھی عظیم ہے تے جیڑی چیز دی نسبت قرآن نال ہو ونجے قرآن اس نو بھی عظیم بنا دیندا ہے، اس نو بھی بلندیاں مل ویندیاں، اس نو بھی رفعتاں مل ویندیاں. چلو ایک میں مثال دے کے عرض کر دیندا ماں. ایک ماں تے باپ نے انہاں نو اللہ نے اولاد دتی ہے، دو پتر نے انہاں دے، دو بچے نے انہاں دے. اور دونوں بچے پڑھن واسطے بہندے نے. ایک بچہ کسی اکیڈمی وچ پڑھن واسطے بہندا ہے. ماں باپ آدے نے اس نو اکیڈمی وچ پڑھاونا ہے تاں جے بڑا ہو کے بڑا افسر بن ونجے، کوئی بڑے عہدے تے پہنچ ونجے. اس سے ماں دا دوسرا پتر ہے او بھی پڑھن مہندا، او بھی پڑھن مہندا. دونوں ایک ماں دے بیٹے نے، ایک ماں دا دودھ پیمن والے نے. ایک چھت دے تھلے بڑے پے ہوندے نے، ایک صحن دے آنگن کھیل دے کود دے نے. او دونوں پڑھن واسطے نکل دے نے. ایک نکلدا ہے اس تے کمر تے جڑا اتنا بڑا بیگ ہوندا ہے جس وچ اس دیاں کتاباں تے کاپیاں تے چیزاں ہوندیاں نے. او گھروں نکلدا ہے 3 سوٹ پیش پایا ہویا ہوندا ہے، کوٹ تے پینٹ تے شرٹ پائی ہوئی ہوندی ہے، اُتے نال ٹائی لائی ودا ہوندا ہے. او بھی گھروں نکلدا ہے، او نکل کے بھی پڑھن مہندا پیا ہے. اے گھروں باہر نکلدا ہے اس واسطے اس دے ماں باپ کنونس کا انتظام کر دینے، کسی گڈی کا انتظام کر دینے. او اس بچے نو باپ دے گھر دی دہلیز تو دروازے تو اٹھاندی ہے، سکول تے کس اکیڈمی وچ لے بیندی ہے. اوتھے او اتردا ہے، اگے آیا کھلوتیاں ہوندیاں نے، ویلکم کرن والے کھلوتے ہوندے نے. او ویندا ہے سکول دے اندر بڑی عمدہ کمرے ہوندے نے، بڑی اچھی فرنیچر ہوندی ہے، اس تے بیٹھ کے پڑھدا ہے. وہ پھر اس کو چھٹی ملدی ہے، پھر کنونس وچ بیٹھدا ہے، پھر گھر وچ آندا ہے. او گھروں نکلدا ہے، ماں تکیندی ہے، باپ تکیندا ہے، برادری والے تکیندے جی بڑی اچھی اکیڈمی وچ پڑھن بہندا پیا ہے، بڑا اچا افسر بن ویسی، بڑے اچے عہدے تے پہنچ ویسی. اس سے دا بھائی ہے، اس سے ماں دا دودھ پیمن والا ہے، اس سے گھر وچ کھیڈن تے کودن والا ہے، اس سے باپ دی سلب چ پیدا ہون والا ہے. اے بھی پڑھن واسطے نکلیا، او بھی پڑھن واسطے نکلیا. اے گھروں نکلدا ہے اس دے تے شوز تے بھی چمک ہوندی ہے. اے گھروں نکلدا ہے پھٹے پرانے کپڑے ہوندے نے اور پیرے چ بسا اوقات جُتی بھی نہیں ہوندی. ماں آکھدی ہے ونج مسیت وچ پڑھ کے آ. او اپنا بیگ چاندا ہے، اے نکلن لگیا قرآن دا سپارہ سینے نال چلاندا ہے. اے گھروں نکلدا ہے، او نکلیا
خوش ہویا ہے, برادری خوش ہوئی ہے, کنبا خوش ہویا ہے, قبیلہ خوش ہویا, بڑے اچے عہدے تے پہنچ ویسی. اے نکلن لگ گئے گھر چو, پھٹے پرانے کپڑے پائی آندا ہے, سر تے بسا اوقات ٹوپی کوئی نہیں, پیر چ جتی کوئی نہیں, ہنجے گھروں ٹر پیا ہے, پر قرآن دا سپارہ سینے نال لا کے آندا پیا ہے. مسلمانوں مسلمانوں, حدیث پاک دا مفہوم ہے, اے گھروں نکلن لگ جائے, اپنے گھر دے دروازے چ باہر قدم رکھن لگ جائے, میرا سچا مالک ملائکہ دی جماعت نو, معصومہ دی جماعت نو, لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اس جماعت نو میرا پروردگار فرمیندا, پنجو ملائکہ دی جماعت, او فرشتیاں دی جماعت, با بچراں دے شہر فلاں محلے فلاں گلی وچ فلاں گھر دے دروازے تے کھلو رہو. ایک بچہ میری کتاب پڑھن واسطے نکلن لگ گئے, او اپنے پیر گھر دے دروازے تو گلی وچ بعد وچ رکھے, تساں بن کے اس دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا دو. کیوں بچھا دو؟ اے کی پڑھن نکلے آئے؟ اج من تے تین تک قدر کوئی نہیں اس چیز دی. اساں دوسریاں چیزاں پیسیاں نال خرید کے پہ دیکھ دے تے پڑھدے ہاں. او مسلمانوں, اے اللہ نے مفت وچ دے دتی ہے. مدارس میں مفت پڑھایا گیا نہیں جی, مولانا قاری مشاہد صاحب پڑھاندے پے نا, بچیاں کو فیس کتنے پڑھاندے پے نے, پر من تے تین اس دی قدر کوئی نہیں. بہرحال عرض کرنا چاہتا میرے بھائیوں, اپنی نسبت قرآن نال جوڑو, جڑا جڑ گیا او اڑ گیا, اس نو بلندیاں مل گئیاں. حدیث مسلم میں راوی حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی, آخو بے شک خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس روایت دے راوی نے وہ فرمائے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رب ذوالجلال اس کتاب دی وجہ تو کر کے قوماں نو عروج عطا فرمائندے. کیڑیاں قوماں نو؟ جڑی قوم اپنا عقیدہ قرآن والا بنیندی ہے, جڑی قوم اپنے واسطے رہنما قرآن نو بنیندی ہے, جڑی قوم اپنے رستے قرآن کو متعین کرویندی ہے, میں کیڑے راہ تے چلنا ہے. مسلمانوں بندہ راہ بھول ویندا ہے, جے ہتے بننا ہوے تے بندہ اس سائڈ تے ٹر پوے تے کدے منزل تے نہیں پہنچدا. اج دنیا وچ بھی مختلف رستے بنے پے نے, ہر کوئی دائی بنا کھلوتا ہے, کوئی آدھا اس پاسے آ جاؤ کامیابی نے, کوئی آدھا اس پاسے آ جاؤ کامیابی نے, کوئی آدھا ادھر ٹر پو کامیابی ہے, کوئی آدھا ادھر ٹر پو کامیابی ہے. اے بندہ بیچارہ تکیندا ہے, ادھر بھی مشائخ بیٹھے نے, ادھر بھی علماء بیٹھے نے, ادھر بھی پیران عظام بیٹھے نے, ادھر بھی قرائے عظام بیٹھے نے, ہر کوئی دعوت پہ دیندا, کوئی آدھا اے رستئی, کوئی آدھا اے رستئی, کوئی آدھا اے رستئی, کوئی آدھا اے رستئی. بندہ پریشان تے ششدر تے حیران ہے, مولا میں کیڑے پاسے بننا, ادھر ٹردا تے ترے رستے تے ہور بھی ہے من. پروردگار عالم نے فرمایا, او میرا بندہ, میں تیرے سوال دا حل تا 14 صدیاں پہلے نازل کر دیتا ہے, میں تے دس دیتا ہے, نہ ادے بنج, میں تن دسیندا وا کدے بننا ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ان تاکید ہے, ان ھذا القرآن یہدی
اقوام ان رستیاں تے نہ منج بھول ویسے بھٹک ویسے تے بندہ رستہ بھول ونجے تا منزل تے تو میاں علی بجنا ہو گئے کہ وہاں بچنا میں سٹاپ کو سرگو جانی لگی کہ بیر ہو جو کتے بیندی پہ ہو گئے میاں علی تک پہنچ ویسے نہیں پہنچتا بندہ کیوں بننا انتہائی دیا کتے غلط رستے پہ چلا گیا نا اللہ پاک فرمائیں اور تیری منزل مسلمان ہے جنت مسلمان کی منزل کے لیے اصلا اتنے منزل بنانا ہونا یہ پیسے کما لے یہ عہدہ لے لے یہ فلاں بن جا یہ اس کی منزل ہے نہ میرے بھائیو آج اپنا نظریہ بدلاؤ مسلمان دی منزل دنیا نہیں مسلمان دی منزل جنت کیڑی منزل ہے بھائی کیڑی منزل اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو رب ذوالجلال فرمائیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم او لوگو جڑے رستیاں ہو رہتے ٹرسو بھٹک ویسو بھول ویسو تے جے بھول گیا ہوتا منزل تے پہنچ نہ سکسو آؤ میں تم دسیندا ماں ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اے قرآن رہنمائی کریندا ہے بکھیندا ہے دسیندا ہے ہاں جی رہنمائی کریندا ہے اس رستے والے پاسے ہی اقوم باقی رستیاں تے ٹرسو کدیں اونچائی ہو سی کدیں جھکائی ہو سی کدیں موڑ ہو سن کدیں کجیاں ہو سن کدیں کچھ ہو سی اللہ فرمائے دن یہدی للتی ہی اقوم اے لوگوں قرآن جڑا رستہ دسیندا ہے میں معذرت نال مرادی میں نہ کرن لگا ماں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اے لوگوں جڑا رستہ قرآن دسیندا ہے اس رستے وچ یو ٹرن کوئی نہیں اونچ نیچ کوئی نہیں موڑ کوئی نہیں یہدی للتی ہی اقوم اے او راہ دسیندا ہے جڑا بالکل سیدھا راہ ہے اوہ راہ جڑا تساں تے میں ہر مسلمان نماز وچ ہاتھ بن کے کھلوتا ہے تے کیا دا ہوندا ہے اہدنا الصراط المستقیم مولا تیرے در دا سوالیاں تیرے کولو سوال پیا کریندا میں صراط مستقیم تے ثابت قدم رکھ یا چلو عمومی مانا چا کریندیاں اہدنا الصراط المستقیم چلا سن سدھے رستے دے اوتے دعا منگیو ہر نماز وچ منگیو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی علیہ ربط بیان پہ کریں دن فاتحہ تے بقرہ دا فرمائیں دن فاتحہ بچ تو منگیا اللہ دے کولو اے دن صراط المستقیم اللہ نے بقرہ تو گھن کے والناس تک اے 30 سپارے قرآن دے نازل چا کیتے نے 113 سورتاں چا نازل کیتیاں نے نازل کر کے دسے او بندہ جس صراط مستقیم دا تو میرے کو سوال کیتا ہے اے الف لام میم تو گن کے بناس تک پڑھدا ون اے سارا صراط مستقیم ہے اے میرے بھائیو اس عظمت اس قرآن مجید دی اس اللہ دی راغب کتاب دی عظمت ہے جڑا اس نال جڑدا ویندا ہے او اڑدا ویندا ہے ایک اور عظمت ہے جڑی نبی اکرم سارے بھائی محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جڑا مسلمان محبت دے نال اندروں ہو کے پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم اس دی جھولی نو اپنی رحمت نال بھر دیندا ہے
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ مقدس ترین جماعت بیٹھی ہوئی، وہ مطہر جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ میرے نبی دے شاگرداں دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی دے تربیت یافتہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی دے شاگرداں دی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے یارو، اے میرے یارو، ان ہاذل قلوب، اے جڑا دل اے زنگ آلود ہو ویندا ہے، جویں لوہا زنگ آلود ہوندا ہے، اذا صابہ الماء، جس وقت اس نو پانی لگ ویندے پر لوہے نو زنگ لگ ویندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے دلاں نو بھی زنگ لگ ویندا ہے۔ صحابہ کرام دی مقدس جماعت پوچھدی، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسو اس نو جے زنگ لگ وندے بد ما جلاؤہا، اے زنگ لامن دی شے کیڑی ہے، کیڑی شے نال زنگ لگ ویندا ہے، بد کے زنگ کنجے اتر ویندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر لوہے نو تا زنگ لگ ونجے، اساں لوہے نو تا کسے چیز وچ رکھیندیاں، بد اس نو چا نرم کریندیاں، بد کوئی شے مل کے پانی وگا دیندیاں، اس دا زنگ اتر ویندا ہے۔ تے جے دل نو زنگ لگ وندے تا کی کریے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلاں تو زنگ لامن دے دو نسخے نے، دو چیزاں نے جہاں دلاں تو زنگ لا دیندیاں نے۔ ایک چیز کثرت دے نال اپنی موت نوں یاد کیتا کرو، جی موت کا نام گھٹ لوگ گھندے رہے، مطلب مرنا تو یہ کہ کوئی نہیں، وہ ہے نہ مرنا، جڑا آیا اس مرنا ہی مرنا، ہر حال مرنا، اس دے موت آمنی آمنی۔ ایک چیز نے کثرت دے نال موت یاد کیتا کرو، خدا دی قسم مسلمانوں، اے موت دا تذکرہ گناہاں دا تدارک، موت سامنے استحضار ہوئے بندے نو موت دا تا بندہ گناہاں کو بچ ویندا، بد غلطیاں نہیں کریندا، بد غلط زبان نہیں بولیندا، بد غلط قدم نہیں اٹھیندا، غلط ہاتھ نہیں ہلیندا، بد قلم غلط نہیں چلدے ہوندے، قلم غلط نہیں چلدے، بد زباناں غلط نہیں بولیندیاں ہوندیاں، بد قدم غلط کام والے پاسے نہیں چل کے ویندے ہوندے، تے بندے نو اپنی موت یاد ہوے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تے نے زنگ اتارن دا کہ کثرت نال موت نو یاد کیتا کرو۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نسخہ نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی کرو، کہ پڑھیا کرو، کہ پڑھیا کرو۔ اسی صبح سٹاف تے کھلتے ہیں اخبار دے انتظار ہے، اخبار آئے ہاتھ پڑھاوا، ہاں جی ڈائجسٹ ملے ہاتھ پڑھاوا، کوئی فلانی شہر ملے ہاتھ پڑھاوا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کیتی کرو، قرآن دلاں تو زنگ لا دیندا ہے، قرآن لگے ہوئے زنگاں نو لا دیندا ہے۔ مسلمانوں چونکہ زنگ لگیا ہے وہ دل بیمار ہو گیا، زنگ دے لگ گیا تا دل بیمار ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان دے جسم وچ ایک ٹکڑا ہوندا ہے گوشت دا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، او ٹھیک ہے تے سب کچھ ٹھیک ہے، او دل بیمار ہے تے سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ بندہ اللہ ساڈے استاداں نو شفاء کاملہ عطا فرمائے، انہاں دا سایہ ساڈے سر تے تا دیر قائم رکھے۔ دلو آمین آکھو، او ڈھڈو آمین آکھو، ڈھڈو۔ ہاں میرے بھائیو، اے بیمار ہو ویندا ہے، بیمار ہو ویندا ہے، تے اے بیمار ہووے
تا اللہ اپنی لا ریب کتاب وچ بھی فرمیندے نے اے بیمار ہوئے تبت اے دنیا وچ ایک تا اے جسم نہ جسم والا دل ہے، ایک روحانی دل بھی بندے دے اندر ہوندا ہے، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے، چونکہ بندہ دو چیزاں دا مرکب ہوندا ہے، دو چیزاں بندے دے اندر، ایک جسم ہے تے دوسرا اور جنہاں وچ روح ہے ان دا بول ایک جسم تے دوسرا روح انسان دے اندر۔ میرے بھائیو ایک گل کرنا چاہتا سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ آکھ دے وائے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، اے جڑا جسم ہے جسم اے مٹی تو تخلیق ہویا ہے، مٹی تو بنیا ہے، مٹی تو بنیا ہے، مٹی تو بنیا ہے۔ اللہ نے میرے تے تہاڈے ابا جان مٹی تو بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر اس تو بعد وہ ابا مٹی تو بنے وقت اللہ نے سلسلہ چلایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ بات اگوئے سلسلہ اللہ نے چلا دیتا ہے، من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، پہلے بنایا بت موت دیندا ہے بت قیامت نو زندہ کر کے اٹھے سی۔ اللہ فرمائے دل میں اس سے قادر الا قادرین علی ان یحیی الموتى بلا وربنا، بالکل میرے مولا تساں اس چیز تے قادر ہو۔ پر عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو اے جڑا جسم ہے اے کتھوں بنیا ہے؟ تساں سوکھے بیٹھے ہو کہ اوکھے؟ سوکھے بیٹھے ہو بول دو، اے کتھوں بنے مٹی تو بنے، اس چونکہ اس نو مٹی تو بنایا تا جسم دی جتنی غذا ہے وہ بھی اللہ مٹی تو بنائیے، جتنی غذا انسان دے جسم وچ رہندی پئی ہے تے جسم نشو نما پیا پاندا ہے، وہ ساری غذا کتھوں پیدا ہوندی ہے؟ مٹی چوں، چونکہ جسم مٹی دا تے غذا بھی مٹی چوں بنائی ہے تے جسم دے نال دوئی کیڑی شے آئی؟ روح۔ میرے بھائیو اے جسم تھلے دا تے روح اتو دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ثُمَّ نُفِخَ، پھر میں اس وچ روح پھونک دیتی، میں اپنی پیدا کردہ روح اس وچ پا دیتی۔ روح کیڑی شے وے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے امر ربی ہے، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس دے بارے تساں تھوڑا جہا علم دیتے گئے ہو۔ پر عرض کرنا چاہتا اے جسم تھلے دا تے روح، جسم زمین دا تے روح آسمانہ چو آئی ہے، جسم فرش دے تے روح عرشاں تو آیا ہے۔ مسلمانوں میرے بھائیو مسلمانوں، اس جسم دی غذا چونکہ مٹی دا آئی تا مٹی چو پیدا کیتی ہے تے روح اتو آیا، روح دی غذا بھی اتو بھیجی ہے۔ ایک قرآن ساڑھے روح دی کی دے جی، اسی تا آدھیا نا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اسی آدھیا موسیقی روح دی غذا، یاد ہے؟ او میرے بھائیو او مسلمانوں، موسیقی روح دی غذا نہیں، روح دی غذا کیڑی شے ہے جی؟ یا انچا سمجھو اے جسم والا دل بھی بیمار ہوندا ہے تے روح والا دل بھی بیمار ہوندا ہے۔ جسم والا دل بیمار ہوندا ہے، ذیابیطس ہو گئی، شوگر ہو گئی، بلڈ ہو گیا، ہاں جی اٹھتے تھلے بلڈ پریشر ہو گیا بندے دا، اس نے نال فلو ہو گیا، اے دل بیمار ہوندا ہے جسم والا۔ تے میرے بھائیو جے جسم والا دل بیمار ہوئے تا ہارٹ دے ہسپتال ہوندے، دل
دلاں دے ہسپتال نے، بنجو اس دل نو لے بنجو انہاں ہسپتالاں وچ اوتھے بڑے بڑے ہارٹ دے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے نے، او ڈاکٹر اس دل دا علاج کریندے نے۔ او میرے مسلمان بھائیو، اے دل بیمار ہویا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، تے روح والا دل بھی بیمار ہوندا ہے۔ کیڑی گل تو ہوندا ہے کہ کفر دے نال بیمار ہوندا ہے، اے شرک دے نال بیمار ہوندا ہے۔ پر اس دی بیماری دا علاج کتھوں کرا دیے؟ او میرے مسلمان بھائیو، اے جسمانی دل دا علاج ہارٹ دے ہاسپٹلاں وچ بن کے کراؤ، تے جے روحانی دل بیمار ہوے تو انہاں واسطے اور کوئی ہسپتال نہیں ہے، انہاں واسطے قرآن دا ہسپتال ہے۔ ایک کولو نا پیادا پروردگار عالم ارشاد فرمائندے نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں موعظ آ گیا ہے، واز آ گیا ہے، تے وشفاء لما فی الصدور، دلاں دی بیماریاں دا علاج آ گیا ہے۔ کیڑی شے؟ کیڑی شے آئی ہے؟ اے قرآن آیا ہے، اے دلاں دا علاج کریندا ہے۔ بندہ تا بڑی اچھی مخلوق ہے اللہ دی، بڑی پیاری مخلوق ہے پروردگار عالم دی، ایک مخلوق ہے جس نو شریر مخلوق آکھیا ویندا ہے۔ اور جن بہت سارے او جڑی جنہ دی مخلوق ہے، سنائے قرآن کنجے دلاں دا علاج کریندا۔ او جنہ دی مخلوق ہے نصیبین دے رمن والے نے، اتھے اس یہودیت تے عیسائیت وچ چل دیے۔ او متاثرین کوئی حضرت عیسیٰ نو ابن اللہ بنائی کھلوتا ہے، کوئی حضرت عزیر نو ابن اللہ بنائی کھلوتا ہے۔ او آپس دے اندر نے، او پہلے بہندے آسمان دی طرف بہندے ہے، اتا بن کے کوئی خبراں فرشتیاں دیاں سنیاں، تھلے آ ایک خبر اتو سن کے آیا، ایک سچ تے 100 جھوٹ ملایا تے دکاناں کھول کے بہ بیندے ہوندے آدھے ہوندے فلانے آ گئے، فلانے آ گئے، فلانے آ گئے، اے جی گلاں کریندے نے تے پوریاں ہو ویندیاں۔ لو جی لیکھاں وچ میکھاں ہوندیاں نے، جیڑی گل کرن دی لوہے تے لکیر لگ ویندی ہے، او سن کے اتو آندے او کاہناں نو من کے دسیندے، بت کاہن دکان کھول کے بہ راندے ہوندے، لوگاں دے مشکل کشا بن ویندے، لوگاں دیاں پیشن گوئیاں لوگاں دے سامنے کریں دے۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا مسلمانوں، اے جن پہلے تا اتا ویندے جس دن دا قرآن دا نزول ہویا انہاں دا اتے ونجنا بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہوں کہ کریے سوا ہک ہو گیا، اے کی گل پوری کر سکتا اس کی اجازت ہوئے تک کیوں بھرا ہو بچوں کئی بھراکار نہیں بیٹھے۔ میں مختصر کرتا ہوں، میں واقعہ بڑا احساس ہے لیکن میں خیال ہی نہیں کیتا ٹائم والے پاس، تھوڑی اجازت ہوئے تک کر دیں۔ اے اتنا ویندے ہن پابندیاں لگ گئیاں، کہیں لائیاں، اللہ دا قرآن آدھا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ واہ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر منور فرمائے، آمین آکھو۔ فرمائے ہوں دے رب ذوالجلال سورت دی ابتدا تے انتہا وچ اللہ تعالی یا ابتدا وچ یا انتہا وچ ضرور ضرور وہ مسئلہ بیان کریندا، اس مسئلے واسطے اللہ دا قرآن آیا۔ وہ مسئلہ توحید ہے۔ وہ کیڑا مسئلہ؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔
واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. ان حالت کی وے الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. ان نہیں بن سکتے جن خدا دن صورت جن چا پڑھو انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شہاب الرصدا. ان پابندیاں لگ گئیاں محفوظ ہو گیا سکوٹی گارڈ کھڑے ہو گئے ان نہیں منجن دین دے اتا لہذا مشورہ پہ کرے دن کہ کریے کیڑا مسئلہ بن گیا ساڑھے بنجن تے پابندیاں لگ گئیاں. انہاں آکھیا چلو یار زمین وچ پھر کے ویکھ دیاں لمبیاں جڑا تو مختلف علاقیاں وچ گئے انہاں دی ایک ستاں جنہ دی یا 9 جنہ دی ایک جماعت مکہ المکرمہ اللہ اس دی عزت وچ ہور اضافہ فرمائے آمین. تو آکھو زادہ اللہ شرفن و کرامتن و تعظیما. مکے دے شارے چائے ان مکے چو نکل دے پہنے مکے تو باہر ایک منڈی لگدی ہوندی آئی اکاز دا میلہ لگدا ہوندا آئی اس پاسے ویندے پہنے رستے تو نکلے ویندن بطن نخلا دی ایک وادی آندی ہے اتھے کائنات دے سردار خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیاں دے نال صبح دی نماز پہ پڑھ دینے. میرے مسلمان بھائیو ذرا تصور دی دنیا میں بنجو مکے دا شار ہوئے صبح دا ٹائم ہوئے رب دا قرآن ہوئے میرے نبی دی مقدس زبان ہوئے خدا دی قسم چھا کے آدھا اور دنیا کوئی کیف تے کوئی سرور تے کوئی لذت کوئی شیرینی کوئی مٹھاس اتنا نہیں ہے تیرا میرے نبی نے ایک سچے تے میٹھے بول وچ مٹھاس ہوندا ہے. میرا نبی قرآن پہ پڑھدا ہے. ہن ذرا دکھائے او جن گزرے بیندن اللہ پاک فرمائندن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. او گزرے بیندے اللہ پھیر کے اتھے گھنایا جتھے قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن سنیا فلما حضروہ نیڑے آئے آدم چپ کرو قرآن پڑھا جا رہا ہے بات قرآن سن کے اللہ پاک فرمائندن فلما قضیا جدو اے مکے آئے قرآن سنے آئے ولو الی قومہم منذرین آئے ابن اللہ دے دعوے کر دے آئے عیسیٰ ابن اللہ دا عقیدہ گھن کے آئے تو عزیر ابن اللہ دے عقیدے گھن کے آئے قرآن سنیا تے قرآن سن کے گئے اگا من کے اپنی قوم نو منذرین قرآن سنا من لگ پہ جا کے قرآن سنایا اے ٹر گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ کے چلے گئے. کچھ عرصہ گزریا اللہ نے وحی کر کے دسیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم ہویا عالم الغیب ہونا صفت کس دی ہے چاکھو صرف اللہ ہی دی صفت ہے اے صفت اور کسے دی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن جبریل امین وحی کے آیا آ کے کیا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا انا سمعنا قرانا عجبا یہدی
إلى الرشد فآمنا به يهدي إلى الرشد او قرآن رہنمائی کریندا رشد و ہدایت والے پاسے اچھا جنوں سنیا نے وقت کی بنیا جنہ دن فآمنا به اسا قرآن دے دسے ہوئے عقیدے تے یقین کر لیا قرآن دے دسے ہوئے حکم تے یقین کر لیا اسا قرآن تے ایمان گھنایا او کہ ایمان آندا نے سنیا نے بت منیا نے بت نتیجہ کے نکلیا رزلٹ کے آؤٹ ہویا جنہ دن ولن نشرک بربنا احدا قرآن سن لیا ہے ہن اپنے رب دے نال کسے ہستی نو شریک نہیں کرنا چونکہ وقت دی بڑی قلت آئی میں بڑا مجبور ہو گیا ہن انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی بغیر جمعے تو یہ تو استاد ہے میں مجبور ہو گیا ہوں ہاں جمعے تو بغیر صحیح اللہ تعالیٰ آخر سنیا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم